بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں، اور ایک چھوٹی سی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئی تھی۔ جو خواتین و حضرات انٹرسٹڈ ہیں ترکی میں پراپرٹی لینے کے حوالے سے، اس کے لیے تھوڑی سی چینجز ہوئی ہیں لاسٹ منتھ جنوری میں، تو وہ میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ کافی اس میں کنفیوژن ہے، لوگوں کے سوال آ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ صرف وہ لوگ جو ترکی سٹیزن شپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹرکش کے لیے سٹیزن شپ اور پاسپورٹ کے حوالے سے صرف یہ قانون ان کے اوپر لاگو ہوگا۔ قانون تو پہلے سے موجود ہے، مگر اس میں تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی کی ہے، ترمیم کی ہے جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ دراصل ترمیم کیا ہے اور چینجز کیا ہیں، اس کو مجھے آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگ جب کوئی پراپرٹی لینے چاہتے تھے تو آپ اپنے ملکوں سے آتے تھے، اور جو بھی کرنسی آپ کے پاس ہوتی تھی، نارملی US ڈالرز لوگ لے کر آتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے ٹیکس نمبر لیتے تھے اور پھر بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرتے تھے اور اپنی کرنسی وہاں جمع کرواتے تھے۔ اور کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو بائر اور پرچیزر کے درمیان، یعنی خریدار اور بیچنے والے کے درمیان یہ سودا ہو جاتا تھا کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہمیں ڈالرز میں پے کر دیں، تو آپ ڈالرز میں ان کو پے کر دیتے تھے یا ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ تو یہ سمپل تھا۔ یا یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ نے، کیونکہ ترکی میں جب آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہ آپ کو US ڈالر میں بھی اوپن کر کے دیتے ہیں اور آپ کو لیرا میں بھی اوپن کر کے دیتے ہیں، یا آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کون سا آپ اوپن کرتے تھے بینک اکاؤنٹ۔ تو یہ تو اب تک ہوتا چلا آ رہا تھا، لیکن اب انہوں نے ٹرکش کی کرنسی کو ڈی ویلیویشن جو اس کے اندر مسلسل ہو رہی ہے اور اس کی قدر گر رہی تھی لیرا کی، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک ترمیم یہ دی ہے کہ اب سے جو لوگ، یعنی 24 جنوری کے بعد سے جو بھی لوگ جو فورنرز پراپرٹی بائی کرنا چاہیں گے ترکی میں، تو ان کے لیے کیا قانون ہے کہ جو ترکی کا سینٹرل بینک ہے وہاں پر ان کو اپنے ڈالرز سیل کرنے ہوں گے۔ یعنی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی بینک میں جائیں اور جا کے اکاؤنٹ کھلوا لیں۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ یا تو ڈائریکٹ جو ٹرکش کے بینک ہیں، جو ٹرکش اون بینک ہے، یعنی زراعت بینک جو ہے، سینٹرل بینک جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں اسٹیٹ بینک ہے، بالکل اسی طرح یہاں زراعت بینک ہے، آپ اس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ آپ نے یہاں پر پراپرٹی لینی ہے، اور پراپرٹی لینے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنے کی، جسٹ سپوز آپ نے 2.5 لاکھ لیرا کی پراپرٹی لینی ہے، تو آپ ان کو بتائیں گے کہ جی 2.5 لاکھ US ڈالر کی پراپرٹی لینی ہے، تو آپ ان کو بتائیں گے کہ بھئی ہمیں سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو آپ جو بھی 2.5 3 لاکھ 3.5 لاکھ جو بھی آپ نے پراپرٹی پسند کی ہے وہ ان کو آپ US ڈالرز دیں گے، اور وہ آپ سے US ڈالر خرید لیں گے، اور خریدنے کے بعد آپ کو جو بھی آپ کا بینک ہوگا اس بینک میں آپ کے لیے ٹرکش لیرا جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیں گے، اور جو بھی مارکیٹ ریٹ ہوگا اس دن کا وہ آپ کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ کسی بھی بینک میں جا کر اپنی کرنسی کو جمع کروا سکیں۔ نمبر 1 بات۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر اور کسی بینک میں، فرض کیجیے آپ نے کہا کہ میں کسی اور بینک میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر اپنا اکاؤنٹ، کیونکہ بہت زیادہ بینک ہیں جو مختلف ممالک کے بینکس ہیں، ان کی بھی وہاں شاخیں موجود ہیں، اور کیونکہ ترکش بہت بڑا ہے ٹرکی، تو وہاں پر بہت زیادہ بینکس ہیں، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ فرض کیجیے آپ کسی بینک میں آپ نے آلریڈی اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے، یا آپ نے جا کر اوپن کیا اور وہاں اپنے لیرا آپ نے ڈالر جمع کروائے، تو وہ بینک بھی آپ کے ڈالر سیل کرے گا اسٹیٹ بینک کو، یعنی زراعت بینک کو، اور وہاں سے وہ کرنسی آپ کی کنورٹ کر کے لیرا میں جو جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں ٹرانسفر کریں گے۔ تو میرے سب سے پہلے تو یہ مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی بینک میں اپلائی نہ کریں اپنا ٹرانزیکشن کے لیے۔ آپ ڈائریکٹ، اگر آپ کو بڑی رقم جو ہے وہ جمع کروانی ہے اور ایکسچینج کروانی ہے، تو آپ زراعت بینک میں جائیں، کیونکہ وہی بینک ہے اور وہ نارملی جو اور دوسرے بینک ہیں ان سے سب سے اچھے ریٹ دے رہا ہے اس وقت۔ جو کرنسی ایکسچینج ریٹ ہے وہ سب سے اچھا ریٹ آپ کو زراعت بینک دے رہا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، اکارڈنگ ٹو نیو امینڈمنٹ انہوں نے کیا ترمیم کی ہے کہ جب آپ زراعت بینک میں اپنی رقم کو جمع کروائیں گے، وہ کیلکولیٹ کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھئی آپ اپنا پاسپورٹ دیجئے،
آپ اپنے اگر آپ نے آلریڈی ٹی آر سی لے لیے تو ٹی آر سی جمع کروائیں. اس کے بعد وہ آپ سے آپ کی تمام لیگل ریکوائرمنٹ معلوم کرنے کے بعد پوچھیں گے بھئی آپ یہاں گھر جو ہے وہ کتنی قیمت کا لینا چاہ رہے ہیں. آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ مجھے پروجیکٹ پسند آیا ہے یا یہ گھر ہے میں اس میں انویسٹ کرنا, یا ملٹیپل گھر لینا چاہ رہے ہیں. فرض کیجیے آپ $2.5 یا $3 کے اندر 3-4 گھر آپ لینا چاہ رہے ہیں, 2 گھر لینا چاہ رہے ہیں اپارٹمنٹس, تو آپ ان کو ساری ڈیٹیل دیں گے. اس کے اگینسٹ وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے, کرنسی ایکسچینج سرٹیفکیٹ, جس کے اندر یہ پروف موجود ہوگا کہ آپ پراپر لیگل طریقے سے اپنی رقم لے کر آئیں اور آپ نے وہاں ان کو جمع کروائی ہے. اس سے ایکسچینج ان کو سیل کی ہے بینک کو, اور بینک نے اس کے بدلے میں آپ کو ٹرکش لیرہ دیا ہے. تو ہوگا کیا, جس وقت آپ کا ٹائٹل ڈیڈ ٹاپو کی لینڈ رجسٹری میں اپوائنٹمنٹ ہوگی تو اس لیٹر کے بغیر آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوگا پاور. یعنی آپ کے نام گھر, اپارٹمنٹ, ولا جو بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے نام ٹرانسفر نہیں ہوگا انلیس انٹل آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے. ورنہ آپ کا اپوائنٹمنٹ ڈیٹ پہ آپ سے وہ پوچھیں گے کہ آپ کا, اس کو دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فورن ایکسچینج رپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں, فورن ایکسچینج لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں, فورن ایکسچینج سرٹیفکیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں, تو وہ اس کے بغیر آپ کا ٹاپو ٹائٹل ڈیٹ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو ایک یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات, اب جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ زراعت بینک میں آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں, تو زراعت بینک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ فارنرز کے لیے ان کی یہ شرط ہوتی ہے, مختلف برانچوں میں مختلف ان کے اماؤنٹ ہیں. کیونکہ میں نے آلریڈی چیک کیا تھا جب میں وہاں گئی تھی, تو جو بینک جو ایفجلار کے ایریے میں تھے انہوں نے مجھ سے معلوم کیا تھا کہ جی آپ کو $6,000 ہمارے پاس 3 مہینے تک کے لیے ڈپازٹ کرنا ہوں گے. اگر اس 3 مہینے تک وہ $6,000 آپ نہیں لے سکتی ہیں, 3 مہینے کے بعد آپ کو آپ کے ڈالر واپس مل سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے وہ آپ کو ہر حالت میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے 6,000 ڈپازٹ کرنا ہے 3 مہینے کے لیے. کچھ جگہوں پہ میں گئی تھی, انہوں نے کہا آپ $3,000 کر سکتی ہیں, مگر 6 مہینے کے لیے آپ کو اسٹور کرنا ہوگا, فکس کرنا ہوگا ہمارے پاس. تو مختلف جو ہیں وہ, اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ میں کافی پرانی بات آپ کو بتا رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی شرط کچھ چینج ہو گئی ہو, تو اپنے ذہن میں رکھیے 3 سے 6 مہینے کے دوران کے لیے وہ کچھ تھوڑا سا اماؤنٹ $5,000 اور $6,000 آپ سے فکسڈ کروائیں گے 3 سے 6 مہینے کے درمیان آپ کی کرنسی کو چینج کرتے وقت. تو ایک تو ان کی یہ شرط ہے. دوسری گورنمنٹ کی شرط کیا ہے کہ آئی تھنک 4 کرنسیز ہیں, مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ چائنیز ہے یا جیپنیز ہے, کون سی کرنسی ہے, لیکن فار شیور $, یورو اینڈ پاؤنڈ. تو یہ 3 کرنسیز میں تو آپ اس کے علاوہ کسی اور کرنسی میں اپنی رقم وہاں لے کر نہیں جا سکتے ہیں. آپ کے پاس $, ہونا چاہیے ایکسچینج کے لیے, یورو ہونا چاہیے, یا پھر آپ کے پاس برٹش پاؤنڈ ہونا چاہیے. یہ 3 کرنسی آپ کو ٹرکش لیرہ میں کنورٹ کر کے وہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 باتیں آپ کو میں نے کلیئر کر دیں. اس کے علاوہ بھی 2 اور بینک بھی ہیں. ایک حلق بینک ہے جو گورنمنٹ اون بینک ہے, اور ایک واقف بینک ہے. حلق جو ہے HALK اور پھر بینک, اینڈ واقف جو ہے وہ لکھتے ہیں WAKIF اور پھر بینک. واقف بینک جو ہے, جو حضرات و خواتین UK کے کچھ علاقوں میں رہتے ہیں یا پھر جرمنی ہے یا USA ہے, تو اس میں سب سے اچھی جو حلق بینک ہے, واقف بینک جو ہے WAKIF اینڈ BANK بینک, اس کی 6 مختلف ملکوں میں برانچز ہیں. آسٹریا, جرمنی, سائپرس, USA, بحرین اینڈ عراق, یہ 6 ممالک میں اس بینک کی شاخیں. تو اگر ان 6 ملکوں میں آپ کی رہائش ہے, تو اگر آپ کو وہاں پہ معلوم کرتے ہیں, آپ گوگل سرچ کریں واقف بینک, اگر آپ کو یہ بینک وہاں مل جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. ڈائریکٹ آپ اپنے کنٹری میں وہاں جا کر, میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے, اس کی برانچیں آسٹریا, جرمنی, سائپرس, USA, بحرین اینڈ عراق. تو اگر ان کنٹریز میں آپ ہیں تو ڈائریکٹ اس بینک میں جا کر آپ اپنی کرنسی کو ایکسچینج کر سکتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی اپڈیٹ مجھے آپ کو دینی تھی, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی پکچر. میں ڈسکرپشن میں آپ کو
لنک سینڈ دے دوں گی، تاکہ اگر کوئی آپ کو پڑھنا چاہیں یا دوبارہ ریویو کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے کر سکیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.